أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے دروس میں اسلام کی خوبیوں سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں. اللہ رب العالمین نے اس دین کو ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے چنا ہے، اور انسان کی نجات اور کامیابی اسی دین پر چلنے میں ہے. ایک انسان ساری چیزیں پا کر بھی ناکام ہے اگر اس کے پاس اسلام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرورت کے بقدر رزق بھی دیا، اور جو کچھ دیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت، کنٹینٹمنٹ، اس کو اطمینان دے دیا. لہٰذا انسان کی کامیابی میں پہلی چیز یہ نہیں کہ اس کو دنیا ملے، رزق ملے، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو اسلام ملے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی کامیابی میں 3 چیزیں بتلائیں. ایک، اس کو اسلام ملنا. 2، اس کو ضرورت کے بقدر، نہ کم نہ زیادہ، کم نہ ہو، زیادہ ہو تو اللہ کی مرضی، لیکن ضرورت کے بقدر اس کو کافی رزق مل جائے. اور تیسرے یہ کہ اس کا دل اس دیے ہوئے رزق پر اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی ہو جائے، قانع ہو جائے. تو حرص کی وجہ سے وہ پریشان نہ ہو، شکایت کی وجہ سے وہ گناہگار نہ ہو. لہٰذا سب سے پہلی نعمت اگر کامیابی کے لیے دیکھی جا سکتی ہے تو وہ اسلام ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اتمام ہے، یہ کمپلیشن ہے اللہ کے نعمتوں کا. اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا دنیا میں جتنی ساری نعمتیں انسان کو مل سکتی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، جو انسان کی ذہنی، روحانی اور اسی طرح سے جسمانی، سماجی، انفرادی، معاشی، ہر اعتبار سے تمام ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے. یہ وہ دین ہے جس میں ان ساری ضرورتوں کی تکمیل ہے. لہٰذا آج کے درس میں پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام میں جو تعلیمات ہیں وہ انسان کی عقل کے مطابق ہیں، اس کی فطرت کے مطابق ہیں. اور اسی طرح سے یہ بھی دیکھا تھا کہ سائنسی ترقی نے اسلام کو غلط ثابت کرنے کی بجائے اسلام کی حقانیت میں اور اضافہ کر دیا ہے. کہ آج کے دور کے انسان کا ذہن الگ ہے. پہلے لوگ توہمات میں جیتے تھے، سپرسٹیشنز میں جیتے تھے. اس زمانے میں بہت سارے دین چل گئے، لیکن جیسے جیسے سائنس کی ترقی ہوئی ایسے جتنے دین تھے وہ کونے میں بیٹھ گئے اور کچھ باہر نکل گئے. لیکن اسلام ابھی بھی مرکزی کرسی پہ باقی ہے. آج بھی اسلام سٹیج پر ہی ہے، اس کو کسی نے اتارا نہیں ہے. آج بھی اسلام کی تعلیمات اگر آدمی واقعی غور کرے اور سائنس کے بالمقابل اس کو رکھ کے دیکھے تو سائنس ابھی تک کئی مرتبہ اسلام سے جوجھ چکا ہے، لیکن کبھی اس کو فتح نصیب نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بالعکس
اسلام مزید مستحکم ہوتا جا رہا ہے، اسلام اور بھی زیادہ پاورفل ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا کوئی دور اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ نہیں کرے گا، اسلام کو باطل یا غلط یا اندھ شردھا ثابت نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اسلام کی تعلیمات کے سلسلے میں یہ بات ہم نے پچھلے درس میں دیکھی کہ سائنس کی تعلیمات یا اسی طرح سے عقل کی میزان میں، ترازو میں اگر دیکھا جائے تو بھی انسان کو سکون اور اطمینان اسلامی تعلیمات میں نصیب ہوتا ہے۔ اب آئیے آگے ایک دوسرا پہلو دیکھتے ہیں، ساتویں بات اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ جو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ انسانی زندگی میں چیزوں کے استعمال کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ جب چلنے پھرنے لگتا ہے، بات کرنے لگتا ہے، ماں باپ اس کو سمجھانا شروع کرتے ہیں، باہر مت جاؤ، یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، مٹی نہیں کھا سکتے ہیں، ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلام میں جو تعلیمات ہیں اور خاص طور سے اس میں حلال و حرام کا جو معاملہ ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے بہت اہم معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر قانون کی سطح پر بعض چیزیں پرمیٹڈ ہوتی ہیں اور بعض چیزیں ان لافل ہوتی ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے تو اس کی بنیاد کیا ہے۔ اگر آپ ریلیجن کو ہٹا دیں تو انسان کے پاس کوئی اور ذریعہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ کسی چیز کو لافل یا کسی چیز کو اللیگل قرار دے، ان لافل قرار دے۔ مثال کے طور پر کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی اگر آج یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو فریڈم ہے وہ الٹیمیٹ ہے، انسان کی آزادی ہے، بھائی آزاد دنیا میں ہم جی رہے ہیں، کوئی کسی کا مالک نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ تک ٹھیک ہے کہ کوئی کسی کا مالک اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کی کوئی مرضی نہ ہو، لیکن کیا انسان کی آزادی کی کوئی حد ہے یا نہیں ہے؟ اور ہے تو وہ کون سا انسان مقرر کرے گا؟ مصیبت یہ ہے کہ جب ایک انسان دوسرے کی آزادی مقرر کرتا ہے تو ملکوں کے اعتبار سے آزادی الگ ہو جاتی ہے، بلکہ بعض سماجوں میں بالکل بھی آزادی نہیں ہوتی ہے۔ سوویت روس کا حال آپ دیکھیں یا چائنا کا حال دیکھیں آپ، یا اسی طرح سے کچھ ملکوں کا جیسے علاقوں کا آپ برما وغیرہ میں دیکھیں، کوئی نیوز باہر نہیں، اور کیا ہو رہا لوگوں کے ساتھ کسی کو معلوم نہیں۔ قوانین وغیرہ کیا ہوں گے، ریلیجن کوئی پریچ کرتا ہے یا بلکہ عبادت کرتا ہے یا گاڈ کو مانتا ہے تو کرمنل ہے۔ بعض ملکوں کا یہ حال ہے۔ اور کہیں آزادی ہے تو اتنی آزادی کہ پھر انسان مرد عورت کی بجائے مرد سے نکاح کرے تو یہ بھی اس کے لیے گنجائش ہے، عورت عورت سے نکاح کریں وہ بھی لیگل ہے ایک دم، دونوں بھی بیوی شوہر ہیں۔ تو اس طرح سے قوانین میں انسان کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے طے کون کرے گا، کہ سماج کے لیے کیا مفید ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ابھی ریسنٹلی کچھ مہینوں پہلے رپورٹ آئی تھی کہ جو بچے، اب وہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، آزادی آپ نے شروع کر دی، اب میں تھوڑا تفصیل سے بھی ہو سکتا ہے، آزادی آپ نے طے کر دی کہ ایک آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عورت سے ہی نکاح کرے، وہ آدمی سے بھی کر سکتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ مغربی ممالک میں ایسا ہے، بعض لوگوں کے لیے ہنسی کی چیز ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے بھائی، قانون کی سطح پر ہو رہا ہے، یہ فریڈم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، رپورٹ یہ ہے، اب ظاہر بات ہے بچے تو ہونے والے نہیں کیونکہ فطرت کے خلاف گئے ہیں، آدمی نکاح کرے بچہ ہوگا نہیں ہوتا ہے۔ اب ان کو ضرورت ہے، اولاد کی بھی تمنا ہے، لے لیا اولاد اس طرح سے۔ اب وہ جو بچہ ہوتا ہے، ایک تو صحیح ڈھنگ سے اس کی پرورش نہیں ہوتی ہے کیونکہ ماں اور باپ دونوں مل کے اس کو ضروری ہوتا ہے پرورش کریں۔ دوسرے یہ کہ وہ ہمیشہ انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا رہتا ہے، اسکول میں یہاں وہاں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں، تیرا ابا امی کیسا بولیں گے اس کو بتائیے، کس کو امی بولیں گے کس کو ابا بولیں گے؟ تو مسئلہ اس کا یہ رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ذہنی طور پر اس کے اندر ایک گھبراہٹ، انفیریورٹی اور بہت ساری مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے نتائج سماجی الگ ہیں، بایولوجیکل الگ ہیں، اور اسی طرح سے لیگل بہت سارے معاملات ہیں الگ ہیں، اور خود بچے کی تربیت کے اعتبار سے مسائل اور بیوی شوہر جو بھی اس کو آپ کہیں ان کے مسائل الگ ہیں۔ دوسرا مسئلہ لے لیجئے، اب کوئی آدمی کہتا ہے بھائی ہماری آزادی ہے، ہم کچھ بھی کریں گے،
تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کسی پیڑ سے بھی نکاح کرنا چاہے تو کون روکتا ہے آپ کو؟ کوئی آدمی کسی سے بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن کیا حلال ہے کیا حرام ہے انسان طے نہیں کر سکتا، اور انسان طے کرنے پہ آئے تو ایسی مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ دوسری مثال لے لیجئے، اگر آزادی کو آپ الٹیمیٹ مانتے ہیں، ایک آدمی ڈرگ ایڈکشن میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ براؤن شوگر یا جو بھی ایم ڈی یا جو بھی جو اس طرح کے ڈرگز ہیں استعمال کرنا ہے مجھ کو، گورنمنٹ اس کو روکتی ہے۔ آزادی اگر واقعی آزادی ہے تو اس کو روکتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں نقصان ہے۔ وہ ڈیفائن کون کرے گا نقصان کیا ہے؟ کون طے کرے گا کیا نقصان ہے؟ واقعی نقصان کس کو کہتے ہیں؟ انسان نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی یعنی ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے، ڈرگز استعمال کرتا ہے، امریکہ وغیرہ ملکوں میں بہت سخت قانون ہے، کچھ ملکوں میں اتنے سخت نہیں ہیں۔ اب کون طے کرے گا کہ واقعی وہ برا ہے یا اچھا ہے؟ اور برا ہے تو کتنا برا ہے، کتنی بڑی سزا اس کو ملنا چاہیے۔ کسی ملک میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی آدمی قتل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، کسی ملک میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب کون سا قانون صحیح اس کے لیے؟ زنا کا قانون، ایک بیوی شوہر تعلق قائم کرتے ہیں حلال ہے، لیکن نکاح کے علاوہ اگر وہ تعلق قائم کرتا ہے اس کی کتنی گنجائش ہے؟ کون طے کرے گا وہ حلال ہے حرام ہے؟ ایک آدمی خودکشی کرنا چاہتا ہے، بھائی نہیں جینا ہے مجھ کو، میں مرنا چاہتا ہوں، برج پہ سے یا کہیں ٹرین میں یا کہیں پٹری پہ سو جاؤں یا زہر لے لوں، کچھ بھی کروں، چوہے کی دوا کھا لوں، ویسے مرتا نہیں چوہے کی دوا کھانے والا آج کل، کیونکہ ملاوٹ کی برکت سے ایسے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے۔ مرنے کی دواؤں میں بھی ملاوٹ ایسی ہے کہ وہ آنکھ کھولتا ہے سوچتا ہے میں جنت میں تو نہیں ہوں، دیکھتا تو یہاں سب کیا ہیں، ہاں سب نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سب کچھ ہے، واپس آ جاتا ہے وہ۔ تو ملاوٹ اتنی ہے۔ ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، قانون کیا ہے؟ قانون کہے کہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو بجائے اس کے کہ گھر پہ بھیجا جائے اس کو پولیس پکڑتی، کیوں؟ کوئی جواب نہیں۔ اب یہاں آزادی کہاں گئی؟ میری جان ہے، میں کھا پی کے بڑا ہوا ہوں، بھائی میرے پیسے سے خرید کے کھاتا ہوں، میں بڑا ہوا ہوں، کسی کا دخل نہیں کہ کسی گورنمنٹ نے مجھ کو بڑا کیا ہو، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ایسے کئی قوانین ہیں جن کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں، اسلام میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ جان کس نے دی؟ اللہ نے۔ اللہ کی دیوی جان ہم اپنے حساب سے نہیں لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کہ اللہ نے جس میں جان ڈالی تم کو حق نہیں ہے اس کے حکم کے بغیر تم ذبح کرو۔ اسی لیے ہم جب نام لیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جانور ذبح کرتے ہیں، انسان تو بہت دور کی بات ہے، جانور جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس میں روح ڈالی ہے۔ اسی طرح سے نشے کی چیزیں ہیں، اس کی وجہ ہے کیوں نہیں؟ اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، کیوں نہیں؟ زنا کیوں نہیں؟ یہ دین ہے، اسلام میں آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لمبی لسٹ ملے گی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو لیکن آپ کو دوسرے مذاہب میں یا ریلیجنس میں، دینوں میں یہ چیز تفصیل سے نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیے نیو ٹیسٹمنٹ، آپ کو کچھ بھی قانون نہیں ملیں گے، الا یہ کہ کچھ 10-12 چیزیں ہیں، بس یہ مت کرو۔ تو اب اسلام اور خاص طور سے اس دور میں انسان کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ کوئی ایک کانکریٹ بات اس کے سامنے ہو، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ جائز ہے، یہ حرام ہے۔ تو زندگی کے معاملات میں ابھی مثال کے طور پر کتے ہیں، ابھی ریسنٹلی معلوم پڑ رہا ہے کہ کتوں کو مارنے کا حکم ہوا مہاراشٹر میں یا جہاں بھی انڈیا کے حد تک، کہ اتنے زیادہ ہو گئے کتے کہ کوئی آدمی اگر بائک پہ جا رہا ہے رات میں تو اس کو سرکس کی طرح جانا پڑے گا، کہ یہ سب پیچھے لگتے ہیں کتے کی، اتنے زیادہ ہو گئے۔ اب جان کی، لیکن اب یہ قانون بنانا پڑ رہا ہے کہ نہیں کتوں کو ختم کر دو۔ ہانگ کانگ میں، یہاں وہاں ملکوں میں کتنی پریشانی ہو گئی اس کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے تھائی لینڈ وغیرہ میں اس کے لیے کہ قانون کیا ہے، کتے پال سکتے نہیں پال سکتے، اس کے قوانین کیا ہے، کس حد تک پال سکتے، کہاں ضرورت ہے کہاں نہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کئی مسائل ہیں۔ کتے کا لعاب کتنا خطرناک ہے، بوائلنگ ٹیمپریچر پہ بھی اس کے اندر کے جراثیم مرتے نہیں ہیں، حدیث میں بتایا گیا 7 مرتبہ اس کو دھو، نجس ہے نہیں ہے، کون طے کرے گا؟ آج کے دور میں آپ دیکھیے، افسوس کی چیز ہے اور سوچنے کی چیز ہے، ایک آدمی کسی کی پلیٹ میں بچا ہوا نہیں کھاتا، وہ انگلینڈ کا ہے، بہت ہائیجین،
اور یہاں رومال رکھے گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور بالکل صاف صفائی سے کوئی اس کو ویٹر ٹچ کر دے تو کیسے ٹچ کیا ہماری روٹی کو، اور کتا اس کا منہ چاٹ رہا ہے، چلتا؟ میرا ٹامی ہے، ہاں، اس کا منہ چاٹ رہا ہے کتا، وہ چل جاتا آپ کو؟ کتا دن بھر کیا کرتا ہے؟ پورا بدن، کہاں سر سے لے کے پاؤں تک پورا چاٹتا ہے، اس کا منہ بھی چاٹ رہا ہے اب اسی زبان سے۔ بتائیے یہ انسان، یہ کیا ہائیجین ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بدن میں آدمی کے دھول کہیں لگ جائے، وہ دھول والی جگہ پہ نہیں بیٹھے گا، لیکن پیشاب کر رہا ہے تو پانی استعمال نہیں کرتا ہے، اسی طرح سے نجاست والا جسم اس کا اپنا باقی ہے۔ تو یہ طے کون کرے گا کیا صحیح کیا غلط ہے، کیا پاک ہے کیا ناپاک ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا مفید ہے کیا مضر ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کون طے کرے گا؟ انسان نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کی ذہن کی سوچ کی حد ہے، انسان اپنے بیک گراؤنڈ میں اپنے سماج میں سوچتا ہے، سماج بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، سماج بدل جاتا ہے، لوگوں کے اصول بدل جاتے ہیں۔ آپ مغربی ممالک میں دیکھیے، ایک زمانہ تھا عورتیں ووٹ بھی نہیں دے سکتی تھیں، عورتیں یہ بھی نہیں کر سکتی تھی، ایجوکیشن نہیں، انگلینڈ جیسے ملک میں عورتیں آگے ایجوکیشن نہیں لے سکتی تھی، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آج آگے الگ ہو گیا معاملہ، اسلام میں 1400 سال پہلے عورتوں کو ایجوکیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ کے سلسلے میں کہا حضرت شفا سے کہ ان کو سکھاؤ، جیسے ان کو کتابت لکھنا پڑھنا سکھایا، ان کو رقیہ بھی سکھاؤ۔ دیکھیے یعنی کئی چیزیں ہیں جو سماج میں آج غلط لگتی ہیں، کل جا کے صحیح ہو جاتی ہیں، آج صحیح ہوتی ہیں کل جا کے غلط ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کون طے کر رہا ہے یہ؟ سماج جیسا ہوگا ویسا طے کرے گا۔ تو انسانیت کے لیے مفید اور مضر کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے؟ تو ایسی کئی چیزیں ہیں جس میں رہبری، انسان کو ربانی رہبری کی ضرورت ہے، جو انسانی شہوتوں سے، انسانی کمزوریوں سے اوپر اٹھا ہوا ہے۔ انسان اگر کوئی قانون بنائے، وہ متاثر ذہن کے تحت بنائے گا۔ کوئی بھی آدمی دیکھیے، اس کو آپ چاہے وہ گھر کا یا چوپال کا معاملہ ہو، بستی کا معاملہ ہو، وہ لوگ کوئی قانون بناؤ، وہ سوچے گا ایسا کوئی قانون نہیں بنانا چاہیے جس میں میں خود زد میں آ جاؤں اس کی، کچھ بھی بنا دیا۔ دیکھیے گھر کے اندر آپ صرف اتنا ہی قانون بنا دیجئے، جو فجر کے لیے نہیں اٹھے گا اس کی پٹائی ہوگی، تو بڑے پہلے سوچیں گے نہیں سمجھانا چاہیے، کیونکہ ان کی پٹائی پہلے ہوگی۔ کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے آدمی یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ خود اس کی زد میں آئے گا کہ نہیں۔ پھر قانون بنائے گا کون؟ میجارٹی، مائنورٹی، بڑے لوگ، چھوٹے لوگ، کون؟ پھر ہر طبقہ، ابھی ایک طبقہ اگر گورنمنٹ اس کی بنتی ہے وہ قانون بنائے گا، دوسرا طبقہ کہتا نہیں ہمارے حساب سے نہیں بنایا اس نے اپنے ریزرویشنز رکھ کے اس نے قانون بنایا ہے۔ کوئی خاص طبقہ بناتا ہے، لوگ اس پر راضی نہیں ہوں گے، ایک راضی ہوگا ایک راضی نہیں ہوگا۔ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ پھر واقعی وہ انسان کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ایک شخص کے لیے وہ واقعی فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے انسان جو ہے، انسان پریشان ہے، اس کو نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے، تھک گیا انسان۔ ہر کچھ صدیوں میں کچھ قوانین بناتا ہے، پھر چینج کرتا ہے، پھر کچھ ہوتا ہے، پھر چینج کرتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کیا حلال مانے کیا حرام مانے، کیا صحیح مانے کیا غلط مانے، کس قانون کی کیا سزا، کس کو کتنا شدت ہونی چاہیے، کس چیز کو کتنا شدید مانا جائے، کتنا سیریس مانا جائے۔ لہذا اسلام انسان کی ان تمام امور میں رہبری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی قوانین کے اعتبار سے کچھ ایگزامپلز ہم دیکھیں، ورنہ فقہ کا اگر آپ سارے اصول اور سارے اس کے احکام دیکھیں گے لمبا وقت نکل جائے گا، اس کے لیے مستقل کتابیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے بطور تمثیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار حرام کر دیا ہے، والدم، اور خون سے مراد دم مسفوحا، ایسا خون جو بہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر، سور، سوائن، کچھ لوگ بولتے ہیں نام نہیں لینا، خاص طور سے مسجد میں، قرآن میں بھئی یہ خنزیر
سوائن جس کو آپ کہیں گے، پگ جس کو آپ کہتے ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے وقت بتوں کے لیے چڑھاوا ہو۔ اسلامی قوانین کے اعتبار سے آپ دیکھیں، کبھی قانون اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ مثلا کوئی چیز منع ہے، کبھی اس کا منع ہونا انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اگر وہ کھایا جائے گا مر جائے گا، زہر مثلا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دینی نقصان ہو، جیسے مثال کے طور پر شراب ہے، اور اسی طرح جس میں جسمانی نقصان بھی ہے اور اخلاقی نقصان بھی ہے۔ کبھی جیسے مثال کے طور پر کچھ احکام میں نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس میں دینی نقصان ہے۔ کبھی حقوق کی ایک دوسرے کے حق کی حق تلفی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا حق ضائع ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے میراث میں، کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ اگر اپنے دل سے کچھ بھی پراپرٹی دے دیتے ہیں کسی کو، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے طے کیا ہے، رشتے وغیرہ سارے ہیں۔ کبھی نسب کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے باپ کی بجائے کسی اور کا نام لے کے نسب اپنا نہیں بیان کر سکتا ہے، آئیڈینٹی کا معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کا تشخص برقرار رکھنا ہوتا ہے، اسلامک آئیڈینٹی برقرار رکھنی پڑتی ہے، لہذا مشرکین، کفار، فساق اور فجار جو دیندار نہیں ہوتے ہیں ان کی سملیرٹی اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کبھی کوئی چیز منع ہوتی ہے، وہ سد ذریعہ کے طور پر ہوتی ہے کہ اس میں پڑ گیا تو اس سے برے میں پڑے گا ڈیفینیٹلی۔ مثلا ایک آدمی ایک اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے کمرے میں نہیں رہ سکتا ہے، کیوں؟ اگر دونوں رہیں گے اس طرح سے شیطان ورغلا کی غلطی کروا سکتا ہے، ٹیمپٹیشن، یہ سد ذریعہ کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اصل جو نقصان ہونے والا تھا وہ جنت میں پیڑ کھانے کے پھل کھانے سے ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس پیڑ کا پھل مت کھانا، تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اسے نہیں کہا، اللہ نے کہا اس پیڑ کے قریب ہی مت جاؤ، قریب جاؤ گے شیطان پھر بھڑکائے گا، پھل کھاؤ گے نقصان ہوگا۔ تو کچھ چیزیں منع ہوتی ہیں اس اعتبار سے کہ آدمی ان کے قریب جائے گا اس میں گر جائے گا۔ اسی لیے بچوں کو ٹیرس کے اوپر منڈیر پر کھیلنے نہیں دیتے ہم لوگ، کیوں؟ کیونکہ یہاں تک جائے گا گرنے کے چانسز ہیں۔ کھائی کے کنارے تک بچوں کو جانے نہیں دیتے، آدمیوں کو بھی نہیں جانے دیتے ہیں کہ اس کا قرب اس میں وقوع کا سبب ہو سکتا ہے۔ کبھی ضرر ہوتا ہے، جیسے ایک عورت ہے اکیلی سفر نہیں کر سکتی ہے بغیر محرم کے، ایک دن رات کا سفر، اس کی عزت اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ذاتی ضرر ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سگریٹ ہے اور اسی طرح سے ٹوبیکو ہے، نہیں کھا، اس سے علماء نے کہا حرام ہے۔ یہ شروع میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا، بعد میں علماء نے تحقیق کی، دیکھا اس کے اندر واقعی ثابت ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا کہ اس کے اندر نقصان ہے۔ کئی ملکوں نے سگریٹ کے پیکٹ پہ سڑے ہوئے اور اس طرح سے پھیپھڑے خراب ہے اور منہ کاٹنا پڑ رہا ہے، تمباکو والے اس پہ فوٹو لگا کے بیچنا شروع کیا، قانون بنایا اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ واقعی مضر ہے۔ پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن علماء پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس میں ذاتی نقصان ہے، نہ صرف یہ کہ خود کو نقصان ہے، دوسرے کو بھی نقصان ہے۔ پیسو اسموکنگ، جیسے ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، وہ اپنے پھیپھڑے بھی خراب کر رہا ہے، لیکن اندر جا کے پھر جو دھواں باہر آ رہا ہے وہ دوسرے کے پھیپھڑے میں بھی جائے گا، اس سے زیادہ نقصان اس کو بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کینسر ہو سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی منع ہوتی ہیں کہ ضرر ہے، ذاتی ضرر ہے، جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے۔ کچھ چیزیں سخت منع نہیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بچو۔ تو بہت ساری چیزیں اس طرح سے اسلام میں ہیں کہ حلال حرام، اور حرام کی بجائے کچھ چیزیں سد ذریعہ کے طور پر رک جاؤ، اگر اتنا ڈیفینیٹ ہو کے اس میں جائے گا تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ چیزوں پر ان کے مقاصد کے اعتبار سے حکم لگتا ہے۔ تو اسلامی احکام ایک دم کلین اس کا معاملہ ہے، انسانی زندگی کے لیے شرعی احکام میں کمپلیٹ گائیڈنس موجود ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا حلال کیا حرام، کیا صحیح کیا غلط۔ آپ کو کہیں اور ایسا ملے گا اتنا زیادہ نہیں۔ پیشاب کی نجاست کے بارے میں آپ بتا دیجیے کہاں پر ہے؟ پیشاب جیسی چیز مضر ہے انسان کے لیے، صفائی کے اعتبار سے۔ بچے کو دیکھیے ریشز آ جاتے ہیں اگر صفائی نہیں کی جائے گی اس کی، تو
تو وہ مضر ہے، اس کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں، اس نقصان ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب اسلامی اعتبار سے صاف رہبری موجود ہے، اسی طرح سے وضو اگر آپ دیکھیے پاکی ہے، باقی کو نصف ایمان بتایا گیا ہے، اسلام میں پاکی ہے، لیکن پاکی کیسی؟ واقعی جو پاکی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے لیے وہ اعضاء جو عموماً دھیان جس طرف نہیں جاتا ہے، وضو میں وہ سب آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خلال کرنا انگلیوں کا، ہاتھ کی، پاؤں کی، داڑھی کا خلال کرنا، اسی طرح سے کانوں کا مسح کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ کلی ناک میں پانی پہنچانا، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ ناک میں پانی پہنچانے میں زیادتی یعنی خوب اچھی طرح سے پہنچا، الا یہ کہ تو روزے سے ہو۔ اب دیکھیے صرف وضو کو کوئی آدمی دیکھ لے اور اس کو اسٹڈی کرے، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کتنا مضبوط دین ہے، جو انسان کے مصالح، انسان کے فائدوں کے لیے کتنا بہتر دین ہے۔ صرف وضو دیکھ لے، باقی سب چھوڑ، اور تھوڑا اس سے پہلے جائے گا تو بھی بہت عقل کھل سکتی ہے کہ استنجا کے اعتبار سے جو احکام اسلام میں ہیں، آپ عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سمجھایا ہے۔ کوئی ایک کتاب آپ ایٹیکٹ کی لا کے دیکھیے جس میں پیشاب پاخانے کے آداب ہوں، انگلینڈ والی کوئی بھی کتاب آپ دیکھیے، لیکن آپ اگر حدیث کی کتابیں دیکھیں گے آپ کو ملے گا کتاب الطہارہ، آداب الاستنجاء، آداب الخلا، آپ کو ملے گا پورا کیسا آدمی کیا کرے، دور جائے، بستی سے دور جائے، چھپے، اس میں یہ کرے وہ نہیں کرے، پورا پانی سے استنجا کرے، پانی نہیں ملے ڈھیلا استعمال کرے، کیا اس کے احکام ہے، جائے تو کیا دعا پڑھے، باہر نکلے تو کیا دعا پڑھے، ساری تفصیل ہے جس کو یہاں پہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کم سے کم 50 باب باندھے جا سکتے ہیں صرف استنجا پر۔ سوچئے آپ، اتنا بہتر دین اسلام ہے۔ حلال و حرام کی تقسیم، اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیت، اللہ نے تم پر میتہ کو حرام کر دیا ہے۔ ڈیڈ میٹ کے بارے میں کسی کو احساس نہیں ہوتا عموماً، جھٹکا اسلام، اور وہ بھی اوپر سے کاٹتے ہیں، کوئی شوق دے رہا، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اسلام میں طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ جانور کو لٹایا جائے، اس کے ساتھ رحم کیا سلوک کیا جائے، چھری تیز ہو اور آسانی سے اس کی رگیں کاٹ دی جائیں، اور وہ رگیں کاٹی جائیں جن کے ذریعے سے اس کے جسم کا خون بھڑ بھڑ باہر نکل جائے، کیونکہ وہ خون جیسے ہی مر جاتا ہے جانور یا انسان یا جو بھی، تو وہ خون جمنا شروع ہوتا ہے، اور وہ جسم کے اندر اگر رگوں میں اور اس میں مل جائے وہ انسان کے لیے مضر ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ اس میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، تو وہ خون جسم سے نکل جاتا ہے۔ اسلامی طریقے سے جو ذبح کرتے ہیں، اس کو تفصیل آپ کہیں اور بھی دیکھ سکتے ہیں، اتنا میں ذکر نہیں کروں گا اس کو، لیکن اجمالاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ وہ جو خون جانور کا ہوتا ہے اگر ہم جھٹکے سے اس کو مار ڈالیں وہ وہیں پہ اس کے جسم میں بھی مکس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور وہ خون پورا کا پورا باہر نکلتا ہے جب شرعی طریقے سے ان رگوں کو کاٹا جاتا ہے جن سے خون پورا باہر بہہ کے نکل جاتا ہے۔ تو اسلامی جو طریقہ ہے اس میں آدمی کا فائدہ ہے، لیکن جو غیر اسلامی طریقے سے ذبح ہوتا ہے، جس کو آپ جھٹکے کا گوشت کہیں یا جو بھی اس کو آپ کہیں، تو یہ اسلام میں حلال نہیں ہے، اسلام میں اس کو حلال نہیں کیا گیا ہے۔ تو انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے میتہ، مردار اس کو کہتے ہیں جو شرعی طریقے سے ذبح نہ ہوا، جو شرعی طریقے سے ذبح نہ ہو۔ مثلا کسی جانور کو چھرا پیٹ میں مار دیا، مر گیا ہو، یا کوئی جانور ہے خود بیمار پڑا اور مر گیا، وہ گوشت نہیں کھا سکتے ہم لوگ، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں، لیکن جو جانور شرعی طریقے سے ذبح ہوتا ہے وہ حلال ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خود خون بھی حرام ہے ہمارے لیے، ہم خون نہیں پی سکتے ہیں، تو خون انسان کے لیے مضر ہے، لیکن آپ دیکھیے پچھلے کئی طریقوں میں خون پینا حلال، لوگ خون پیا کرتے تھے، یہ انسان کے لیے مضر ہے، کون بتایا؟ اسلام نے بتایا، تمہارے لیے میڈیکلی اس میں نقصان ہے، مت پیو، اللہ نے حرام کر دیا، کہیں بتایا کہیں نہیں بتایا،
ضروری ہے بھائی ڈاکٹر آپ کو سب بتائے اس میں پیٹ میں جا کے دوائی کیا کرے گی؟ نہیں، یہ کھاؤ اچھے ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر صاحب کو پوچھتے وہاں نہیں پوری تھیوری بتاؤ آپ کی، نہیں بولتا پورا آپ بتاؤ ہم کو کیا ہوتا، دوائی کیسا کام کرتی ہے، سر کیسا صحیح ہوگا پیٹ میں دوا جا کے، ڈاکٹر نہیں بتاتا ہے۔ لیکن مریض جانتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ایسا کرو میرا فائدہ اسی میں ہوگا، اللہ نے کہا تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے لیے مردار حرام، بہتا خون حرام، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام، سور کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔ آج مغربی ملکوں میں دیکھیے آپ زیادہ تر وہی کھاتے ہیں۔ خنزیر میں ایک پرابلم بڑا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں سے جانوروں میں عموماً خود ہم جانور نہیں ہیں، ہم خود انسان، ہم جو کچھ کھاتے ہیں ہمارے جسم سے جو فضلات ہوتے ہیں، جو ان نیسیسری جو خراب مادہ ہوتا ہے وہ کافی کچھ نکل جاتا ہے باہر پیشاب پاخانے کے راستے سے۔ خنزیر میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ اسی کی باڈی میں بہت کچھ سیکریٹ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے گوشت میں اس کی ملاوٹ بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ فیٹس پیدا کرتا ہے وہ، جو کہ مضر انسان کے لیے ہے۔ اس کا گوشت انسان کے فائدے والا نہیں ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے جہاں وہ رہتا ہے اسی میں پیشاب پکانا کر وہی کھاتا ہے، جو بھی معاملہ اس کا ہوتا ہے گندگی کھاتا ہے وہ۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ایک مصلحت سے، لیکن ہر پیدا کی ہوئی چیز کھانے کی نہیں ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ پرانے زمانے میں وہ بالکل صفائی والا ہوتا تھا، آج بھی گاؤں دیہات میں آپ جائیں گے تو بالکل وہ پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ کئی گاؤں میں گئے، ایسی جگہ بیٹھنا بھی پڑتا ہے بعض اوقات۔ اب وہ پیچھے جو ہے دیوار کے پار وہاں خنزیر رہتا ہے، پورا ساری صفائی کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، لیکن اس جانور کے اندر جو قباحتیں ہیں اخلاقی اعتبار سے بے حیائی، اور اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے اس کی مضرت نقصان، اسلام نے ہم کو منع کر دیا، مت کھاؤ مت کھاؤ۔ اور تعجب یہ ہے کہ آج تک بائبل میں بھی وہ منع ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ بہت سارے عیسائی اس کو کھاتے ہیں۔ اسلام نے اس کو حرام کر دیا ہے، اخلاقی اور جسمانی دونوں اعتبار سے وہ مضر ہے۔ اسی طرح سے وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے وہ ذبح کیا جائے، یہ بھی منع ہے۔ اب یہاں آدمی سوچے گا اس میں سائنٹیفک کیا ہے، مطلب اللہ کا نام لینے سے کچھ تو ایسا گلو ہوتا ہے، کیا ہوتا کیا ہے، اس کے گوشت میں کچھ خوشبو پیدا ہو جاتی؟ کچھ نہیں، یہ توحید کی نسبت سے ہے، اسلامی غیرت کی نسبت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرنے کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیا جائے یا اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ ایسا جانور اس کو ذبح کیا جائے، کھانا ہمارے لیے اس لیے حلال نہیں۔ ہماری ایمانی غیرت ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کیا ہوا نہیں کھاتے ہیں۔ اس میں کوئی سائنٹیفک ریزن ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات بیماری یہ لگ جاتی ہے لوگوں کو کہ اس میں سائنس کا کیا فائدہ ہے، سائنسی کوئی ریزن ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں سائنٹیفک ریزن ہو۔ اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے، اس کا کچھ سائنس ہے؟ اس کا کوئی سائنس نہیں ہے۔ بھائی کسی غریب کی مدد کرنا چاہیے، کوئی سائنٹیفک ریزن ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اخلاقی چیز ہے۔ تو ہر چیز سائنسی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز مٹیریلسٹک مائنڈ سے نہیں سوچنا چاہیے، ایتھیکلی بھی سوچنا چاہیے۔ اور یہ دینی غیرت ہے، یہ ایمان ہے، یہ بلیف، یہ فیتھ ہے۔ مسلمان کا دل ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کو اتنا بڑا مقام اس نے دیا ہے کہ اللہ کی بجائے حیات جو دینے والا ہے، اللہ جو زندگی دیتا ہے، اس کی بجائے کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہے تو اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے غیر اللہ کے نام سے کیا، ہم نہیں کھاتے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حلال و حرام کا جو معاملہ ہے، اس میں یہ مثال دیکھیے کہ اللہ نے انسان کے لیے جو فائدہ مند ہے اس کو حلال کیا ہے، اور آج ان چیزوں کو دیکھا جائے، میتا، خون اور خنزیر کا گوشت، سائنسی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے اس میں انسان کے نقصانات ہیں، انسان کے لیے اس میں کیا ہے، نقصان ہے۔ آج جدید تحقیق سے چیزیں معلوم ہو رہی، جو ڈیٹیل دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام کر دیا ہے۔ شراب سے مراد خمر ہے، وائن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی لوگ آپ سے خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ شراب، خمر سے مراد شراب ہے، اور میسر جوا یا اس طرح سے جو بھی لاٹری وغیرہ سب اس میں آ جائے گا۔ تو جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا، قل فیہما اثم کبیر،
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. یہ اسلام کا ایک بہت ہی عمدہ قانون اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. پہلے تو خود ان چیزوں میں نقصان ہے، یہ اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ سے لوگ خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. قل فیہما اثم کبیر، بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے. یہ نہیں کہا ان کا نقصان ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے. پروفٹ اینڈ لاس کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ، یہاں پر سن اور بینیفٹ کا نام ہے. دونوں میں فرق یاد رکھیں. گناہ اس کی برائی اس کے فائدے سے بڑی ہوئی ہے. نقصان نہیں کہا جا رہا ہے یہاں پر، برائی اثم ہے یہاں پر، ضرر نہیں کہا جا رہا ہے. ضروری نہیں کہ ہر گناہ کا دنیا میں مادی نقصان بھی ہو، ہر گناہ کا دنیا میں مٹیریل یعنی نقصان بھی ہو، ضروری نہیں ہے. کبھی آدمی چوری ڈکیتی کر کے پنپ جاتا ہے، دنیا میں اس کے پاس پیسہ جمع ہو جاتا ہے، لوگوں کا لوٹ کھسوٹ کر کے کھا لیتا ہے، امیر بن جاتا ہے، تو اس کا فائدہ تو ہوا دنیا کا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے جو قیامت کو اس کو پھیرنا پڑے گا، اس کی سزا اس کو ہوگی. تو اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے. آج آپ دیکھیے یہ دونوں چیزیں اکثر ملکوں میں لیگلی جائز ہیں، شراب بھی اور جوا بھی، اس کو کوئی روکتا نہیں ہے. لیکن آپ زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ کتنی زندگیاں شراب اور جوئے کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں. آپ بتائیے کہ فلاں صاحب پہلے شراب نہیں پیتے تھے، بہت خراب آدمی تھا، شراب پینا جب سے شروع کیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا، سب خوش، وہ خوش، گھر والے خوش، ایک دم ہیلدی بن گیا، مال میں ترقی کر لیا، ایک دم پہلے بہت غصہ آتا تھا اس کو، اب ایک دم سکون اور شانتی ایک دم. یہ آدمی پہلے جوا نہیں کھیلتا تھا، خامخواہ جاتا تھا، کام کرتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا. جب سے جوا کھیلنا شروع کیا اس نے، اس کا گھر ایک دم برکت والا ہو گیا، اس کی زندگی میں سکون باہر آ گئی. ایک دم کیا باہر آ گیا ہو؟ باہر تو نہیں آئی. آپ سوچیے کہ شراب اور جوا ہمارے سماج کے لیے بھلائی ہے کہ نقصان ہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ لیگل لیول پر جائز ہے، سب طرف قانون کی سطح پر اکثر معاشروں میں یہ لافل ہے. شراب آپ کو ملے گا پرمٹ روم، پرمیشن ہے اس کو، کس کی؟ گورنمنٹ کی. جوا کسینوز کتنے سارے ہیں، وہ لافل ہے، لیکن اسلام بتاتا ہے حرام ہے. یہ آپ موجودہ قوانین اور اسلامی رہبری ان دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیں گے، آپ کو واضح فرق آپ کو جوئے اور شراب کی صورت میں دکھائی دے گا کہ کیا سماج کے لیے واقعی اچھا ہے. شراب پی کے کتنے نقصان ہوتے ہیں. شراب کیا ہے ایکچولی؟ وائن کیا ہے؟ شراب بیسیکلی سب سے بڑا نقصان آپ کو یہ پہنچاتی ہے، انسان کے اندر جو حیا کا جذبہ ہے، جو اکثر اس کو گناہوں کے لیے بریک بنا رہتا ہے، شراب اس سے وہ حیا چھین لیتی ہے. ایک عام آدمی بھی چاہے کتنا ہی پاپی کیوں نہ ہو، وہ شرماتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کروں گا بھائی، غلط کام لوگوں کے سامنے نہیں کروں. کیوں؟ سماج کا، اس کو اپنی عزت جانے کا ایک ڈر ہوتا ہے، ایک حیا کا پردہ ہوتا ہے. لیکن جب شراب پی لیتا ہے تو اس کے دل میں جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی حیا وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے، سماج کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، عزت جانے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ ایک بار کی کوئی پی لیا، دیکھیے اس کو، نہیں بولنے کی باتیں بولتا ہے، نہیں کرنے کے کام کرتا ہے. لوگ اس کو دیکھیں بولیں کتنا اچھا آدمی، لیکن جب پی لیتا ہے تو پھر جم برابر جم شرابی ہو جاتا ہے ایک دم. جیسی شراب پی لیتا ہے، اس میں سے ایک دوسرا آدمی باہر نکلتا ہے. انسان کے ہمیشہ دو لیول ہوتے ہیں، اس کے اندر کئی جذبات غلط اٹھتے رہتے ہیں، وہ انسان ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ نے کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے،
ہم جانتے ہیں اس کا نفس اس کو کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے. نفس انسان کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے, غلط غلط باتیں اس کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے, شیطان ڈالتا رہتا ہے. لیکن عام حالات میں کیا ہوتا ہے, آدمی ان کو دباتا رہتا ہے, سپریس کرتا ہے. نہیں, جھوٹ بول, نہیں, چوری کر, نہیں, نگاہ کی حفاظت مت کر, نہیں, تو بہت سارے جو بری باتیں ہوتی, گالی دے, نہیں, تو بہت سارے گناہ کے جو جذبات اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں. عام حالات میں آدمی ان کو دباتا رہتا ہے. نہیں, کبھی اللہ کی وجہ سے, کبھی سماج کی وجہ سے. لیکن شراب کیا کرتی ہے, یہ سینس اس سے چھین لیتی ہے, کوئی نہیں, تو کنگ ہے. شراب کے ایڈورٹائزمنٹ بھی ایسے ہوتے ہیں, بادشاہ ایک دم, تو تھوڑی دیر کا بادشاہ ہو جاتا ہو, پھر وہ کیا کرتا ہے, کچھ بھی بولتا ہے. پھر اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے بہن اور بیوی میں, اس کے لیے کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے اولاد اور باپ میں. وہ سارے جذبہ, پھر گالی بھی دیتا ہے, الٹی سیدھی باتیں بولتا ہے, سارے راز بھی بولتا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں اس کو لے کے جاؤ پلاؤ, سب بولے گا. ابھی نہیں بول رہا ہے, سب بولے گا کیا 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 ہے اس نے, کہاں پیسہ چھپا کے رکھا ہے, کون ہے, کیا ہے, سب بتائے گا. شراب انسان سے اس کا کنٹرول چھین لیتی ہے, خصوصاً اخلاقی کنٹرول. جسمانی کنٹرول تو چھین ہی لیتی ہے. شراب پی کے چلنے والا دیکھیے کیسے چلتا ہے. کتنے لوگ تو ہیں سائیکل رکاتے ہیں, گاڑی رکاتے ہیں اور گر جاتے ہیں گٹر میں. جسمانی کنٹرول نہیں ہوتا, ہوش حواس نے پڑا ہے راستے کے اوپر, منہ میں سے یہاں سے جھاگ جا رہا ہے, ایک دم یوں پیشاب بھی کر دیا ہے. یہ عزت انسان سے اس کا سیلف رسپیکٹ, اس کا سماجی رسپیکٹ چھین لیتی شراب. پھر کتنے ایکسیڈنٹ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. کتنے قتل کرنے سے پہلے, کسی کو کچھ جا کے بڑا کام کرنا ہے, اس سے پہلے کیا کرتا, وہ پیتا ہے, وہ اندر کا ڈر ختم. جو ایک ڈر رہتا ہے تو غلط کر رہا, صحیح نہیں ہے, اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے, دیکھ. شراب کیا کرتی ہے, وہ ڈپارٹمنٹ بند کر دیتی ہے. وہ جو اندر سے جو ایک انسان کو نفس اللوامہ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ اس کو بند کر دیتا ہے. الا اقسم بالنفس اللوامہ, سورہ القیامہ میں اللہ نے کہا, ملامت کرنے والا نفس اللہ نے رکھا ہے انسان کے اندر. وہ انر وائس جس کو آپ کہیں گے, وہ اس کو بولتا مات, وہ کسی کی سنتا نہیں, اس کی بھی نہیں سنتا ہو. اگر یہ کہے میں نے اچھا کیا, بول نہیں تو نے اچھا نہیں کیا. وہ اندر سے اس کے تابع میں کبھی نہیں رہتا, وہ اللہ کی طرف سے بولتا ہے, اس کو بنایا اللہ نے ایسا. یہ اندر سے واعظ ہوتا ہے اس کے. شراب کیا کرتی ہے, اس کو بولتی سو جا, لوری سو جا, تو وہ سو جاتا ہے. شراب میں وہ احساس نہیں رہتا ہے. کتنے قتل کرنے والے, جھگڑے فساد کرنے والے, مان لیجئے گھر کے اندر باپ بیٹے کا اور بھائیوں کا جائیداد پہ جھگڑا ہو گیا, کیا ہوتا, پروسیجر کیا ہے اس کا. پروسیجر یہ ہے, یہ جاتا باہر, شراب پی کے آتا, گھر میں دھوم مچا دیتا سب. کیوں, وہ بغیر شراب کے نہیں کر سکتا ہے. بغیر شراب کے اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز, ہمت نہیں ہوتی اس کو. یہ بڑا بھائی ہے, یہ ماں ہے, یہ باپ ہے, بھابھی ہے, فلانی ہے, بہنیں ہیں میری چھوٹی, ان کے بیچ میں تماشا کروں گا, کیا سوچیں گے لوگ. تو وہ فیلنگ اندر ہوتی ہے, وہ ڈر ہوتا ہے. لیکن جیسی شراب پیتا ہے, شٹ ڈاؤن, آدمی پھر پورا ننگا پن کرنے پہ آ جاتا ہے. شراب انسان سے اس کی انسانیت کا لباس چھین لیتی ہے, اس کو ننگا کر دیتی ہے. کتنے زنا کے کیس آپ کو دکھائی دیں گے, شراب پیا اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کسی کے ساتھ اس نے بد فعلی کر دی, اگر طاقت والا ہے تو زبردستی اس نے کر لیا, کسی کی عزت خراب کر دی. خاص طور سے بڑی فیملیز جہاں پہ ہوتی ہیں, کیا کرے گا بتائیے. شراب اس سے وہ چیز چھین لیتی ہے, اس کا شعور میلا اور گندا کر دیتی ہے. اس کو احساس نہیں رہتا اس نے کیا کیا, بعد میں سر پکڑ کے بیٹھتا میں نے کیا کر دیا. ایسی بری چیز کو ہم سماج میں پنپنے دیں صرف اس وجہ سے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ہم پئیں. اسلام کہتا ہے نہیں, سماج میں اگر ایک چیز دوسروں کے لیے ضرر ہے اور ڈیفینٹ ان کے لیے نقصان اس کا ہے اور خود اس کے لیے جسمانی اخلاقی نقصان ہے, نہیں. جیزس کا پہلا میریکل کیا ہے, اس کی بالمقصد آپ دیکھیے عیسائیت کو. عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا معجزہ بتایا جاتا ہے, اللہ عالم,
نیو ٹیسٹمنٹ میں وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پانی کو شراب میں تبدیل کر دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ جب آپ نے کہا شراب حرام تو صحابہ نے شراب کو پانی کی طرح بستیوں میں بہا دیا ہے. آپ دونوں میں سے کیا چوائس آپ کی ہے کہ آج ہم پانی کو شراب میں کنورٹ کریں یا شراب کو پانی کی طرح بہا دیں؟ یہ اسلام اور دوسرے دینوں میں فرق ہے. اگر وہ کل جائز تھا بھی، مان لیجئے وہ واقعہ صحیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ صحیح ہے، وہ اس دور کے لیے ہو سکتا تھا، آج نہیں، آج کے لیے وہ نہیں ہے. لیکن ہم نہیں جانتے وہ کتنا صحیح کتنا نہیں ہے، اللہ عالم. لیکن شراب مضر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا. شراب حرام ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. جوئے کو آپ دیکھو، جوا، لاٹری، کسینوز، نہ جانے کتنی ساری اس طرح کی شکلیں الگ الگ ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے؟ آدمی اس کو شارٹ کٹ چاہیے، محنت نہیں کرنا ہے اس کو. 1 کا 4، 4 کا 40، آدمی پیسہ لگاتا ہے اور اس کی ہرس ہوتی ہے، محنت نہیں، اس کو ایزی منی، پیسہ چاہیے. ایک بار آ جاتا ہے، نمبر لگتا ہے تو اس کو اور زیادہ ہی ہو جاتا ہے شوق کہ بڑی رقم لگاؤ، اور وہ لگاتا رہتا ہے اور اس میں مسلسل کھوتا رہتا ہے. اور پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اب کھو دیا ہے اور چاہیے، وہ پورا وصول کرنا ہے. چاہے وہ گھوڑوں کی ریس ہو یا مرغوں کے جھگڑے ہوں یا پھر اسی طرح سے کچھ اور لاٹری ہو یا کچھ بھی ہو. آدمی پیسے پہ پیسہ، پیسے پہ پیسہ لگاتا ہے. بیوی کے زیور، بچوں کی اسکول کی فیس، برتن بیچنا، چوری کرنا، دھوکے دینا، نہ جانے کتنی خرافات، جھوٹ بول کے بھیک مانگنا، کتنی زندگیاں جوئے کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں. آدمی کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے، خاندان بھی خراب ہوتا ہے، بچے بگڑتے ہیں، بعد میں باغی بنتے ہیں، بیوی شوہر سے تنگ آ جاتی ہے، کبھی دوسرے سے تعلق قائم کرتی ہے، کبھی خودکشی کر لیتی ہے، کبھی شوہر کی دھلائی کرتی ہے یا کبھی شوہر اس کو قتل کر دیتا ہے. گھر برباد ہوتا ہے. اور ایک گھر جب برباد ہوتا ہے تو اس گھر کے افراد خود ایک گھر ہوتے ہیں جو فیوچر میں گھر بننے والے. وہ اولاد کیسی؟ اس اولاد کا کیا ہے؟ شراب اور جوا دونوں نقصان کی چیزیں ہیں. جس گھر میں جوا اور شراب دونوں، اس میں تو سوچیے مت کتنا نقصان ہے. شراب پینے والے آپ دیکھیے کیا حال ہو جاتا ہے ایک وقت کے بعد میں. بھئی ایک آدمی شراب جب پیتا ہے، اس کو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم تھوڑی پیتے ہیں، اتنی بس، اتنی کوئی نہیں پیتا ہے. اس لیے کہ ایڈکشن جو ہوتا ہے وہ تھوڑے سے شروع ہوتا ہے. برتھ ڈے پارٹی میں گیا دوست کی، میری خاطر پی، ایک گھٹ پی، بس ایک گھٹ پیا، ختم ہو گیا، بکارت زائل ہو گئی اس کی، اب ختم، اس کا پاکیزگی ختم ہو گئی. اب کیا ہو گیا؟ اب بولتا ہے ایک گھٹ پیا تو 2 گھٹ پینے میں کیا جاتا ہے، لو پی لیتا ہے. اب اس کے بعد دھیرے 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 اس کو عادت ہوتی ہے. اب ایک گلاس میں اس کا جی بھرتا تھا، اس کو ابھی ایک گلاس میں کک لگتی تھی، کک بولتے ہیں اس کو لوگ. اب ایک میں نہیں ہوتا ہے، اب وہ 2 پیتا ہے. 2 میں ایک وقت کے بعد 2 میں بھی واقعی اس کو وہ لذت نہیں آتی جو نشے کی ایک گلاس میں آتی تھی. دھیرے 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 بغل میں بوتل لے کے گھومنا شروع کرتا ہے. نشہ کبھی حد میں نہیں ہوتا ہے، ایڈکشن کبھی لمیٹڈ نہیں ہوتی ہے. اس کو بولتے ہی ایڈکشن اس لیے ہے کہ آدمی اس کا غلام ہو جاتا ہے. پھر جیسا وہ کہے گی. پھر کتنے لوگ ہیں جو نیند میں سے اٹھ کے پہلے دانت کس سے گھستے ہیں؟ شراب سے. کتنے لوگ نیند میں سے اٹھ کے پہلے دیکھتے ہیں کون سا گھوڑا آیا، گھوڑا آیا کہ گدھا آیا. کتنے لوگ ہیں ان کے جیب میں نکالیں گے آپ ہاتھ ڈال کے، پیسے نہیں نکلیں گے. ریس کے گھوڑوں کی کون سا ہاں جانی ہے، جان ہے، کیا گھوڑوں کے نام، اور اس کے پورے کتنے سال میں یہ آیا، کتنی بار پہلا نمبر آیا، پورا کیا کر رہا، کیا تو انسائکلوپیڈیا بنا رہا ہے گھوڑوں کے اوپر. اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟
قل فیہما اثم کبیر، اے نبی آپ کہیے سمپل، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی چیز کا گناہ ہونا اس کے چھوڑنے کے لیے کافی وجہ ہے، چاہے اس میں نقصان ہو یا نہ ہو۔ دنیا میں ایک آدمی اگر اللہ کے ساتھ شرک کرے، دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کٹ جاتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کیا ہوتا کیا اس کو؟ لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگرچہ اس میں دنیا میں کوئی نقصان نہ ہو، کہ شرک کرتے بیمار پڑ گیا، نہیں، شرک کرتے اس کو کوئی پیرالسس ہو گیا، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی گناہ میں دنیا کا نقصان ہو، لیکن اس میں دنیا کا نقصان بھی ہو تو تب تو سمجھنا چاہیے کہ واقعی یہ برا ہے۔ وہ تو ایک ایڈیشنل ریزن ہو گیا اس کو چھوڑنے کے لیے، لیکن کسی چیز کے چھوڑنے کے لیے کافی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں نقصان ہے یا نہیں ہے۔ نقصان نہیں بھی ہے تو برا ہے تو چھوڑنا چاہیے اس کو۔ آپ اگر اولاد کو سکھائیں گے جھوٹ بول، فائدہ ہے اس میں، سچ بولنے میں نقصان ہوتا ہے، کل کو آپ کو جھوٹ بولے گا وہ۔ جھوٹ کیوں چھوڑے آدمی؟ بھائی جھوٹ بولنے میں اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ کہیں بھی پھنس گیا، جھوٹ بول کے چھوڑ گیا، پولیس نے چھوڑ دیا، اسکول میں چھوڑ دیا، باس نے چھوڑ دیا، بیوی چور نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیے۔ کہاں گئے تھے؟ کام بہت زیادہ تھا، گارڈن میں گھوم رہا تھا کسی کے ساتھ، فلانا کام کیوں نہیں ہوا، بیوی کو پوچھ رہا شوہر، اب بیمار طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ بیٹھ کے ٹی وی دن بھر دیکھ رہی تھی۔ اب جھوٹ بولنے میں آدمی سزا سے بچ جاتا ہے۔ جھوٹ کیوں بولتا ہے آدمی؟ بیسیکلی کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، اور جنرلی یوزولی ہوتا ہے ایسا۔ تو جب آدمی کہے کہ میرا فائدہ جھوٹ بولنے سے ہوتا ہے، میں چھوڑوں کیوں؟ اور مارکیٹنگ کا کورس بھی میں نے کیا ہے، میں نے مارکیٹنگ کا کورس کیا ہے۔ اب جھوٹ نہیں بولوں گا تو مارکیٹنگ ایجنٹ کیسے بن سکتا ہوں میں، سیلز ریپ؟ تو جھوٹ بولنے میں، لیکن اللہ نے جھوٹ کو کیا کیا ہے؟ منع۔ تو کسی چیز کا برا ہونا ایک چیز ہے، اور اس میں فائدہ یا نقصان ہونا ایک اور چیز ہے۔ کسی چیز کے صحیح اور غلط کو آپ فائدے نقصان میں نہیں ناپ سکتے۔ یہ اتنا بڑا پرنسپل ہے کہ اگر واقعی انسان اس کو سمجھ لے، خاص طور سے پولیٹیشنز، آپ دیکھیے دو قوموں کو لڑانا ہے، ہمارے ووٹ ملیں گے ہم کو، سیاسی اعتبار سے الیکشن کے میدان میں، الیکشن کے دور میں لوگوں میں کمیونل فیلنگ پیدا کر دی جائے، فائدہ ہے اس کا۔ دنیا کا کیا ہوتا، مجھ کو کیا کرنا ہے، میرا فائدہ ہے، مجھ کو ووٹ ملیں گے، میں ماحول تناؤ کا بنا دوں اگر کمیونل، مجھ کو ووٹ ملیں گے۔ اب وہ فائدے اور نقصان کی صورت میں سوچتا ہے، وہ برائی اور اچھائی کی صورت میں نہیں سوچتا ہے اس کو، لہذا ملک کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے فائدہ نقصان نہیں، کبھی فائدہ دکھائی دیتا ہے لیکن چیز بری ہوتی ہے، برائی کی وجہ سے رکنا چاہیے، صرف نقصان کی وجہ سے رکنے والا آدمی غلط آدمی ہے۔ کئی چیزوں میں نقصان نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن پھر بھی اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ برا ہے، برا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ شراب میں فائدے ہیں کچھ، مثلا شراب بیچنے میں فائدہ ہے، پیسہ ملتا ہے، شراب پینے میں فائدہ ہے، نیند آتی ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے غم بلاؤ پارٹی، طلاق ہو گیا، جائیداد میں یہ حصہ نہیں ملا، ہاں، یا جاب نہیں ملا، یا کچھ بھی ہے، یا ہیپی پورے نیو ایئر آ رہا ہے ابھی، میری کرسمس، پی کے تھوڑی دیر کے لیے مگن ہو جاؤ، اس میں سب بھول جاؤ، مزہ آتا ہے۔ تو کچھ ذہنی طور پر وقتی فائدے ہوتے ہیں اس میں، کچھ معاشی فائدے ہوتے ہیں اس کے اندر، کچھ مزہ آتا ہے، سب لوگ مل کے پی رہے ہیں شراب، اچھا لگ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جالی گڈ شو ہو گیا ایک دم۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑا ہوا ہے، گناہ بڑا ہے، اس کا فائدہ ہے لیکن فائدہ ایک دم بے قیمت ہے گناہ کے مقابلے میں۔ تو اسلام ہم کو ایک کرائٹیریا دیتا ہے، ایک میزان اور ترازو دیتا ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔
کہ ہم چیزوں کو فائدہ نقصان ہی کے ترازو میں نہیں تولیں. ہم یہ دیکھیں کہ وہ چیز اگرچہ اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، اس میں گناہ ہے کیا، اس میں اخلاقی برائی ہے کیا، اس میں آخرت کا نقصان ہے کیا، اس میں اللہ ناراض ہوتا ہے کیا. اگر دنیا کا فائدہ بھی ہے تب بھی ہم نہیں کریں گے. چوری میں کیا نقصان ہے؟ چوری میں کوئی نقصان ہے؟ میں چوری جب سے کرنے لگا نا غریب ہو گیا، نہیں. چوری میں نقصان کیا ہے؟ ملاوٹ میں نقصان کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن نقصان دنیا کی حد تک سوچا جائے نہیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا نقصان ہے جو کہ گناہ کی وجہ سے ہے. یہ نہیں ہوگا تو نے ملاوٹ کیا تو لاس میں گیا اس لیے جہنم میں، ایسا ہوگا؟ اگر ملاوٹ کر کے، چوری کر کے، جھوٹ بول کے اگر دنیا میں بڑا بھی بنتا ہے اور لاکھوں کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے تب بھی جہنم میں جائے گا. کیوں؟ فائدہ ہو نقصان ہو اس کا کوئی تعلق نہیں. تو نے گناہ کیا، تو نے ایک بری چیز کی. لہذا اسلام ہم کو یہ اصول دیتا ہے کہ ہم گناہ اور فائدے کی یا نقصان اور فائدے میں نہ سوچیں، ہم گناہ اور نیکی کی صورت میں سوچیں. اس میزان میں چیزوں کو رکھیں، تب جا کے سماج صحیح ہو سکتا ہے، تب جا کے سماج صحیح ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. یعنی اس کو آپ فی نفسی ہی ایک چیز بری پلس وہ بقیہ گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے تو اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. حدیث کیا بتا رہی ہے؟ لا تشرب الخمر. سمپل اتنے پہ حدیث رک جاتی، شراب حرام، شراب مت پی. لیکن آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ فإنها مفتاح كل شر، فإنها مفتاح كل شر. اس لیے کہ یہ ہر شر کی چابی ہے، ہر برائی کی چابی ہے. تو کوئی گناہ خود گناہ ہوتا ہے لیکن وہ مزید دوسرے گناہوں کا راستہ کھولتا ہے. اس لیے بھی سد ذریعہ کے طور پر، اور خود اس کا گناہ ہونا تو ہے ہی ہے، وہ تو حرام ہے ہی، لیکن اور زیادہ برائی اس میں کیا آتی ہے کہ وہ اور گناہوں کا راستہ انسان کے لیے کھولتا ہے. تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک چیز سے برائی پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی بری ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر حدیث میں جمعہ کے بارے میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو اور کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو تم اس کو بات کرنے سے منع مت کرو، اور اس کو بات کرنے سے منع کرنے والا بھی برا ہے، اس نے غلط کام کیا. ہم سوچے کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی، ایک خطبے میں بات کرنا منع ہے نا، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اس میں بات کرنا منع ہے، بات نہیں کرنا چاہیے. اب ایک آدمی بات کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے غلط کام کر رہا ہے، اس کو غلط کام سے روکنا کیا غلط ہے؟ لیکن آپ یہاں دیکھیں گے کہ اگر اس نے کہا او بھائی خطبہ ہو رہا نا ذرا تھوڑی دیر چپ، اب وہ کیا کہے گا؟ میرے منہ سے بات کر رہا تو چپ. ہوگا ایسا نہ؟ ایسی بات کرتا باہر نکل تیرے کو دیکھتا ہوں، باہر نہیں ادھر ہی کر لے، مسجد میں ہی فیصلہ. اب کیا ہوا؟ وہ ایک آواز تھی، اب آواز کتنی ہو گئی؟ دو نہیں، اس کے ساتھ بھی دو ہے نا. وہ بولے کیا؟ ہاں تو اس کو بھی چپ بٹا رہے ہو. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ ایک آدمی کی آواز برائی تھی، خطبہ سننے میں رکاوٹ تھی. اب کتنی آوازیں پیدا ہوئیں؟ درجن بھر. تو آپ نے مصیبت کو بڑھایا کہ گھٹایا؟ بڑھایا. تو خطبہ سننے میں خلل گھٹا یا بڑھا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برائی کو روکنے کی کوشش برائی کو بڑھا دیتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص آئے مسجد کے اندر کونے میں جا کے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ اٹھے روکنے کے لیے اس کو. ماں کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعو، چھوڑو اس کو، لا تظرموہ، اس کو مت ڈانٹو ڈپٹو مت اس کو. کیوں؟ کیونکہ یہ جائیں گے، اگر اس کو پکڑ کے کھینچیں گے وہاں سے تو اب پیشاب تو شروع ہو چکا ہے. اب وہ گندگی جو ایک کونے میں ہو رہی ہے وہ کہاں ہوگی؟ پوری مسجد میں ہوگی. آپ ایک بچے کو پیشاب کر رہا ہے، پکڑ کے کھینچیے دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ کے کپڑوں پہ بھی لگے گا، یہاں وہاں پورا رکنا تو ممکن نہیں ہے اب.
تو ایک گندگی جو ایک کونے میں ہو رہی ہے، آپ کی روک تھام کی کوشش سے وہ پورے زیادہ رقبے میں ہوگی، زیادہ ایریا میں ہوگی، لہٰذا اس کو اس کونے میں ہونے دیا جائے، یہ خیر الشرین ہے، وہ شر ہے، وہ برا نہیں، ایسا نہیں بہت اچھا کام کیا لو اس کو نوبل پرائز دو، نہیں، اس کو تو منع ہی کرنا ہے۔ اسی لیے آپ نے جب وہ فارغ ہوا، کام ہو گیا اس کا، آپ نے بلایا اس کو، آپ نے کہا مسجد پیشاب کرنے اور گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے، قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو آپ نے منع تو کیا، کا مطلب وہ برا ہے، لیکن اس وقت جس طریقے سے صحابہ اس کو روک رہے تھے، اس سے وہ گندگی بڑھنے والی تھی کہ گھٹنے والی تھی؟ آلریڈی سٹارٹ تو ہو گیا، گندگی ہو چکی ہے، اب بڑھانا ہے یا نہیں تمہاری چوائس ہے۔ کتنی وزڈم ہے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ اکثر ہم نہیں سمجھ پاتے، اور حدیثوں کو ہم اتنی گہرائی کے ساتھ میں ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ اس میں پرنسپلز کیا نکلتے ہیں۔ تو حدیث میں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب مت پی اس لیے کہ یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ تو بعض اوقات ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے، اور ایک غلطی بڑی غلطیوں کو جنم دیتی ہے، لہذا اسلام میں یہ بھی اصول ہے کہ آپ ایسا کچھ نہ کریں جس سے ایک برائی اور بڑھ جائے، ایک برائی اور بڑھ جائے۔ لہذا ایسی تمام چیزیں اسلام میں منع ہیں جن کی وجہ سے سماج میں برائی بڑھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے سماج میں برائی بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا، اور ایسی کئی اور حدیثیں ہیں جو اس سے زیادہ سخت ہیں شراب کی برائی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوئی ساتویں چیز جس میں ہم نے دیکھا کہ اسلام میں حلال و حرام کی نہایت ہی حکیمانہ تقسیم ہے۔ اس کا کسی چیز کو حرام کرنا، اس کے پیچھے وزڈم ہے، یہ نہیں کہ مت کر بس، کیوں نہیں پوچھنا نہیں بس، اس میں فائدہ ہے نہیں بولا نا ختم، وہ اچھا ہے نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے تو واقعی وہ خیر ہے، اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے تو اس کا حرام کرنا ہی خیر ہے، اس چیز میں شر ہے، تبھی اللہ نے اس کو منع کیا ہے، چاہے ہم کو معلوم ہو یا معلوم نہیں ہو۔ بہت ساری چیزیں دیکھیے پہلے معلوم نہیں تھا اس میں برائی ہے، لیکن آج سائنسی اعتبار سے کئی چیزیں ہیں جس میں معلوم پڑا کہ اس میں برائی تھی، نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں بھلائی ہیں، پہلے معلوم نہیں تھا، لازم قرار دیا گیا ہے، اب معلوم پڑ رہا ہے کہ اس کے اندر انسان کی بھلائی۔ مثال کے طور پر کچھ ایگزامپلز آپ دیکھیے، مثال کے طور پر مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے ختنہ کی وجہ سے، یہ لوگ ختنہ کرتے ہیں تو یہ ان کے اندر عیب ہے، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو جو سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، اور یہ ٹائمز آف انڈیا اور بہت سارے نیوز پیپرز میں یہ رپورٹ آئی تھی کہ مسلم عورتوں میں ووم کینسر سب سے کم ہوتا ہے۔ ووم بچے کی تھیلی جس کو آپ کہیں، جس میں بچہ بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو مسلم عورتوں میں ووم کینسر یا STD سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز سب سے کم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے خاص کہ مسلمان مرد ختنہ کرتے ہیں۔ آپ سوچئے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کا ایک زمانے میں مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن آج آپ کسی بھی سمجھدار ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ سب کوئی غیر مسلم جائے گا وہ کہے گا بھائی ختنہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بینیفیشل ہے۔ کئی ڈاکٹرز نے خود کہا ہماری ختنہ ہوئی ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، آپ مغربی ملکوں میں جائیے وہ عام طور سے وہاں پہ معمول ہے، حالانکہ عیسائیت میں یہ ہے ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں، بائبل میں اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں ہے سرکمسیژن، لیکن بعد میں پال نے کیا کر دیا؟ نو ختنہ، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں ختنہ ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے مثال کے طور پر۔ ٹیٹو آپ دیکھیے، ٹیٹو کرنا بیماریاں ہوتی اس سے کتنی ساری، ٹائٹ جینز، کچھ لوگوں کو لگے گا کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے، ٹائٹ جینز بیماریاں ہوتی اس سے، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان کا نقصان ہے۔ کئی خواتین آپ دیکھیے
آج آپ کو نان مسلم عورتیں آپ کو دیکھے گا پورا چہرہ اور ڈھانپ کے ایک دم، کیوں بھائی؟ الٹرا وائلٹ ریز. اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پہلے نہیں سمجھ رہا تھا نا. اسلام نے آپ کے لیے، آپ کی اسکن اور مردوں کی اسکن میں فرق ہے بھائی. آپ کو پردہ کہا گیا، آپ نہیں سن رہے تھے نا، ابھی سنیں، ڈاکٹر صاحب کی سن رہے. کاسمیٹکس، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ایسا نہیں تو ویسا. لیکن ثواب ملتا کب؟ جب اس کے اندر اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت ہو. دنیا کے فائدے کی وجہ سے ثواب ملتا نہیں، بلکہ بعض اوقات وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے. میری وجہ سے نہیں مان رہا، دوسرے کی وجہ، ڈاکٹر کی وجہ سے کرتا. اچھا، لہٰذا آپ دیکھیے کئی چیزیں ہیں جو اسلامی احکام ہیں، ایک زمانے میں لوگ اس کو غلط سمجھتے تھے، لیکن آج اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی اس میں انسان کا فائدہ ہے. کئی چیزیں لوگ اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج انسان کو معلوم ہو رہا ہے کہ واقعی انسان کا اس میں نقصان ہے، اس سے بچنا چاہیے. بہت ساری لمبی لسٹ اس کی پیش کی جا سکتی ہے. بہرحال اسلام میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ انسانی کمزوریوں اور مجبوریوں کی پوری رعایت موجود ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے حلال تو حلال، حرام تو حرام، خاتم. اے اللہ میرا مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام میں انسان کی مجبوریوں کے اعتبار سے پوری رعایت موجود ہے. مثال کے طور پر یعنی کیا اس میں ہم بول سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک قاعدہ بیان کرتا ہے. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها. یہ جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے بات کے درمیان میں ایک جملہ کہہ دیا جائے پھر اصل بات کنٹینیو کی جائے. جیسے کوئی آدمی کہتے کہتے کہے کہ جو بھی کام تم کو دیا ہے، بولنا اس کو کیا ہے؟ جو بھی کام تم کو دیا ہے اس کو پورا کرو، یہ بولنا ہے. لیکن بات کرتے ہو کبھی آدمی ایسا بھی کہتا ہے جو بھی کام دیا ہے اور تم کو کوئی کام میں نے تمہاری طاقت سے زیادہ نہیں دیا ہے، وہ تم کو پورا کرنا پڑے گا. تو یہ جو بیچ میں جو بات آئی وہ اس کو آپ نکال دیں تب بھی جملہ آپ کا مکمل ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی اور اس میں جملے کو کنڈیشنل جملہ اس میں ہوتا ہے، کوئی بات درمیان میں بتائی جاتی ہے جو بات کو اور واضح کرتی ہے. یہ ویسے ہی جملہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. آگے پڑھ سکتے ہیں اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے یہ جنتی لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن بیچ میں اللہ نے ایک جملہ کیا ڈال دیا؟ اللہ نے کہا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگ جنت والے ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو ایک بات یہ ہے، اسلام کے احکام میں ایک قانون یہ ہے کہ ہر انسان اپنی استطاعت کے بقدر مکلف ہے. یہ وہ ٹیکنیکل جملہ، یعنی ہر انسان سے وہی پوچھ ہوگی قیامت کے دن، اور ہر انسان کی وہی ذمہ داری ہے جو وہ نبھا سکتا ہے. اتنی زبردست قانون ہے یہ، اتنا بڑا قانون ہے کہ اللہ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کی کیپیسٹی الگ ہے، ہر انسان کی صلاحیتیں، ہر انسان کے جسمانی یا اسی طرح سے ذہنی یا اسی طرح سے معاشی حالات الگ ہیں. ایک آدمی کمزور ہے، بیمار ہے، اب آپ اس سے کہیں گے روزہ رکھو، میں بیمار ہے، رکھو، کرو یا مرو. نہیں ہے ایسا، اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی کچھ کرنا پڑے، آپ کی مشکلوں کے کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام میں ہے کہ آپ کی مجبوریوں کی پوری رعایت ہے. آپ کو جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، لیکن آپ کرنے کی پوزیشن میں اگر نہیں ہیں تو اس کے لیے کنسیشن آپ کے لیے ہے. یہ کسی بھی قانون کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ انسانی مجبوریوں کی رعایت کرے، اور اسلام میں یہ پورا کا پورا موجود ہے. یہاں پر اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہو. اس آیت کو بہت سارے لوگ
سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، اس آیت کو سمجھنے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ تو کہتے ہیں کچھ لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، کیا بھوک اتنی برداشت کرنا انسان کی طاقت میں ہے؟ کچھ لوگ آگ میں جل کے مر جاتے ہیں، کچھ لوگ پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ایڈز ہوتا ہے، کسی کو کچھ اور بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ کیا انسان کی طاقت میں ہے؟ تو اللہ نے اس پر اتنی تکلیف ڈالی نا، تو یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے۔ دنیا میں تکلیف اور مصیبت کا آنا، یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ انسان کی شرعی رسپانسبلٹی، دینی رسپانسبلٹی، دینی ذمہ داری کے بارے میں ہے کہ ہم کسی انسان سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ تو ایسا کر جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ جیسے کوئی آدمی گونگا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو جہرن تلاوت کر، تو انہیں زور سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ بولے گا میں نہیں پڑھ سکتا ہے، یعنی اشارے سے بولے گا وہ کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں تجھ کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ کوئی آدمی اس کی زبان ہی نہیں ہے منہ میں، اور آپ کہیں کہ میں نے سلام کیا تو نے جواب نہیں دیا تو گناہگار ہے، تو اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے سلام کا جواب دینا مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے؟ حق ہے۔ وعلیکم السلام بول، بولے گا نہیں بول سکتا میں، بولے گا بول، کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ یہ مطلب اس کا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے جتنے احکام ہیں، ایک آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو اس کسی ایک حکم کو یا کئی احکام کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ ایک آدمی مثلا بیمار بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کو پیرالسس ہوا ہے، جیسے فالج جس کو آپ کہتے ہیں، ہوا چلی گئی بولتے ہیں جسم سے، آدمی حرکت بھی نہیں کر سکتا، کروٹ نہیں بدل سکتا ہے، ہل نہیں سکتا ہے، بدن اس کا بالکل اسی طرح سے پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر۔ آپ اس سے کہیں کہ تم کو اٹھ کے نماز پڑھنی پڑے گی، وہ کہے گا میں نہیں اٹھ سکتا۔ آپ کہیں نہیں آپ کو اٹھنا پڑے گا، وہ ہم کو نہیں معلوم، اللہ نے حکم دیا ہے نماز کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن میں کیا آیت ہے؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے فرما بردار بنے کھڑے ہو جاؤ نماز میں۔ تو تم کو قرآن کے حکم پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ہوگا میری یہ حالت ہے، کہ کوئی نہیں دے گا آپ کی حالت کو۔ کیا اسلام ایسا ہے؟ نہیں۔ اسلام میں یہاں پر اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی شخص پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالتے ہیں جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ جو بھی شرعی احکام ہیں اگر وہ نہیں کر سکتا ہے، قیامت کے دن پکڑ بھی نہیں ہوگی اس کی۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ کا کوئی حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرنا چاہیے، لیکن کوئی آدمی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سزا نہیں دے گا، اس کو گناہگار قرار نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وہ کنڈیشن نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام ایک طرف ہیں، انسان کی حالت دوسری طرف ہے۔ اگر یہ میچ نہیں ہوتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ سمپل ایگزامپل، اسلام کے ارکان میں کیا ہیں؟ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ سب پہ، کچھ بھی کرو، محنت مزدوری کرو، زکوٰۃ لاؤ، نہیں۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ مالدار پر ہے۔ روزہ آدمی رکھے صحیح ہے، لیکن سفر میں ہے اس پر روزہ نہیں ہے، بعد میں پورا کرے، کیونکہ سفر میں تکلیف ہوتی ہے، خاص طور سے اس زمانے میں جس میں ریگستان میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو آج بھی وہ سہولت باقی ہے، اس زمانے کی برکت سے اللہ نے قیامت کے لیے حکم دے دیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو اگلے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ حج جو آدمی مالدار ہے اور حج کی استطاعت رکھتا ہے اس پر ہے، سب پہ نہیں ہے۔ یعنی انسان کی جسمانی یا مالی فائنینشیل اس کی کیپیسٹی دیکھ کر ہی احکام اس کے اوپر ہے۔ لہذا یہ ایک بہت بڑا شرعی یعنی نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری۔ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام میں سب کو ایک ترازو میں نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ سب کی کیپیسٹی الگ الگ ہے۔
ان کو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس میں کتنی کیپیسٹی ہے، اور اللہ اسی کے حساب سے اس کا فیصلہ کرے گا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اسلام کے بارے میں ہمارے دلوں کو کھول دیں، اور اسلام پر عمل کرنے کے اعتبار سے بلکہ اسلام کی قدر کرنے کے اعتبار سے ہم کو اچھا انسان بنائیں۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔